انچز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی شیپ آنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ چیز میں آپ سے اس لیے کلیئر کروا رہی تھی کہ زیادہ تر لوگ نہیں کہ ہم واک کرتے ہیں اور ہمارا ویٹ کم ہو جاتا ہے. ویٹ تو کم ہو جاتا ہے لیکن شیپ دینے کے لیے ایکسرسائز, چاہے وہ ہم یوگا کریں یا ایروبکس کریں, اس کے لیے اسٹریچنگ, جتنی باڈی اسٹریچ ہوتی ہے اتنی ہی میرے خیال میں جو ہے وہ شیپ زیادہ بہتر آتی ہے. اور فرحین باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ. دل نہیں چاہ رہا کہ یہ ٹاپک کو کنٹینیو کریں, لیکن وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, اور یقیناً اس کے بعد ہم آپ کے وہی ایشوز جو آپ ہم سے ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں وہ آئی سرکلز کا پرابلم ہے, ہمیں اسکن کا مسئلہ ہے, یقیناً فرحین ہمارے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے ہمارا بیوٹی. فرحین ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحین ماشاءاللہ سے بہت اچھا اپنا بیوٹی سیلون اور جم جو ہے وہ رن کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ کافی عرصے میڈیا پہ بھی کام کیا, ایز اے نیوز پریزنٹر بھی کام کیا, اور بیہائنڈ دا کیمرہ بھی کام کیا, اور آن دا کیمرہ بھی کام کیا. اور اب ماشاءاللہ سے اپنے اندر انہوں نے جب فیل کیا کہ میرے اندر اتنے گڈز موجود ہیں کہ میں لوگوں کو بہت اچھا گائیڈ کر سکتی ہوں, خوبصورت نظر آنے کے لیے, پرکشش نظر آنے کے لیے, اور سلم اینڈ اسمارٹ بھی بنا سکتی ہوں, تو جناب اب 6-7 منتھ سے اپنا پارلر رن کر رہی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے. جی فرحین, اب ہم بات کریں گے اسکن کے اوپر, کیونکہ یہ ایک بہت یوں کہہ لیجیے کہ خواتین کا ہاٹ ایشو ہے کہ آئی سرکلز کا پرابلم, اسکن کا مسئلہ. تو یقیناً آپ ایک اچھی کاسمیٹولوجسٹ ہیں, اور کاسمیٹولوجسٹ کا تو کام ہی ہے کہ ان سب چیزوں میں مہارت بھی رکھتی ہیں اور نالج بھی پرووائڈ کرتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ آج آپ ہمارے ویورز کو جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس جو ایشین ویمن ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ کافی سارے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایشیا کی طرف یا ساؤتھ ایشین ریجن میں ایکسٹریم انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, گرمی ہے تو بہت زیادہ ہے, سردی ہے تو بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, یہاں پہ اسکن کے ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اف یو کمپیئر ٹو ویسٹ, اگر ہم وہاں سے کمپیئر کریں. اچھا, اب یہاں پر سن ایکسپوجر کیونکہ بہت زیادہ ہے, ہر خاتون جو ہے باہر نکلتی ہے. پگمنٹیشن یہ میجر ایشو ہے, خواتین کے فیسز کے اوپر ڈارک اسپاٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے ڈرائینس کی وجہ سے یا پھر سن ایکسپوجر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں, سونا نہیں ہے, پانی نہیں پینا ہے, اور ڈائٹنگ کرنی ہے بغیر کسی کنسلٹنٹ کے, یہ ایشو بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے یہاں خواتین کو جو سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہا ہے وہ سن ایکسپوجر سے, وہ ایجنگ کا پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک خاتون اپنا خیال نہیں کرتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں خاتون کو, لڑکیوں کو کہ لو یور سیلف. وہ اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گی تو آپ اپنا خیال بھی رکھیں گی. آپ پورے خاندان سے تو محبت کرتی ہیں, بچے نے کھانا کھایا نہیں کھایا, شوہر نے کھانا کھایا نہیں کھایا, ابو نے ناشتہ کیا نہیں کیا, کیا آپ نے خود کچھ کھایا, یا آپ نے جو کھایا وہ کیا کھایا. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا خیال رکھیں گے تو ٹھیک رہیں گے. لیکن جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں, مطلب یوں کہہ لیجئے کہ جن کے اسکن کا اس وقت پرابلم ہو چکا ہے, یا ڈارک اسپاٹس ہو رہے ہیں, یا رنکلز جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں, اس کے لیے آپ ہمارے ویورز کو کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں, میں کہتی ہوں ساری جو جتنی بھی ایشوز ہیں ان کا جو سولوشن ہے وہ ہے لائف سٹائل. ان کا لائف سٹائل کیا ہے. ٹھیک ہے, صبح کتنے بجے اٹھ رہی ہیں, دوپہر میں ناشتہ کیا کر رہی ہیں, کیا کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور باہر نکل رہی ہیں, فٹیگ کتنی ہے, جاب پہ جاتی ہیں تو میک اپ کون سا استعمال کر رہی ہیں. یہ بہت سارے ایشوز ہیں. تو اسکن کو موئسچرائز رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, سن بلاک لگانا بہت امپورٹنٹ ہے. دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی پینا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی میک اپ کی پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں اس کی کوالٹی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں میں آپ کاسٹ سے کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک میک اپ کی جو کٹ ہے وہ آپ کو لوکل مارکیٹ سے ملے گی اور ایک آپ کو ایک اچھی مارکیٹ سے ملے گی. ٹھیک ہے, جس میں کاسٹ کچھ 200 روپے کی ہوگی یا پھر 600 روپے کی ہوگی. لیکن وہی چیز ہے کہ اگر آپ 200 روپے کی چیز لے رہے ہیں تو آپ اپنی اسکن کو رسک میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سورج سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. سن بلاک یوز کریں کیونکہ یہی آپ کی جو ہے اسکن کو جو الٹرا وائلٹ ریز ہے اس سے روکے گا. تو یہ تو ہو گئے اسکن کے ایشوز. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ ہوم ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ میرے سیلون آؤ اور یہ کیا کہتے ہیں یہ چیزیں اویل کرو, لیکن اگر ہوم ریمیڈیز کی ہم بات کرتے ہیں تو میں بہت سے ایسے
وہ ہیں فیشیلز ہیں جو آپ گھر بنا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب گلیسرین کے ساتھ لیمن لگا کے ہنی کے ساتھ آپ مکسچر بنا کے رات میں آپ اسے اگر فیس پہ لگائیں تو آپ کی اسکن بہت اچھی رہے گی. ٹھیک ہے. رات کو سوتے وقت اپنی ڈارک سرکلز کے کوئی بھی اچھا موئسچرائزر کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز اگر آپ رات میں تھوڑا سا مساج کریں اس کے بعد سو جائیں تو صبح آپ اٹھیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے ڈارک سرکلز بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پگمنٹیشن کے لیے مارکیٹ میں اچھی کریمز اویلیبل ہیں. پگمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ پگمنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے اس کے جو فالیکلز ہیں جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیڈ ہو کے وہ براؤن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو دو طریقے ہیں ان کو ریموو کرنے کا. یا تو آپ اسے روکیں کیسے؟ آپ موئسچرائز رکھیں, سن اسکرین لگائیں, یا ادروائز آپ سیلون میں جا کے اس کو ری سرفیس کروا دیں. ڈفرنٹ فیشیلز موجود ہیں, اچھے برانڈ کے فیشیلز موجود ہیں. آپ اسکن کو ری سرفیس کروائیں. یا پھر اس کا اور اچھا طریقہ ہے, آج کل جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں ان کے پاس بڑی اچھی کریمز آئی ہوئی ہیں, وہ آپ کو کریم پرسکرائب بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. صحیح. تو یقیناً. اور یہ کہ جو زیادہ بگڑے ہوئے کیسز ہیں ان کو تو یقیناً جو ہے وہ ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے نا. مطلب خود سیلف میں ایسا نہ ہو کہ میڈیکیشن میں ان کو زیادہ پرابلمز ہو جائے. لیکن ہم مائنر جو چیزیں وہ آپ نے بہت اچھی گائیڈ کی کہ ان چیزوں کے استعمال سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی کہ دھوپ میں نہیں نکلنا, نہیں, پلس 8 گلاس پانی پینا ہے. اچھا, اس کے بعد فرین آپ نے ہمارے ویورز کو بتایا کہ رات میں جو ہے ڈارک سرکلز کے لیے موئسچرائز ضرور کریں, اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز. تو جو ہے اگر آپ اپنے ڈارک سرکلز کو جو ہے وہ موئسچرائز کریں گے تو یقیناً آپ مارننگ میں بہت اچھا فیل کریں گے. چیز کلینزنگ بہت امپورٹنٹ ہے. کلینزنگ, ہاں صحیح. کوشش کریں کہ آپ جب رات میں جب منہ دھو لیں اس کے بعد منہ دھونے سے پہلے کلینزنگ کر لیں, اس کے بعد پھر فیس واش کر لیں. اور اگر فیس واش آپ اچھے فیس واش پروڈکٹ سے کر سکتے ہیں تو یہ اور اچھا ہے. صحیح. کیونکہ سوپ بھی بہت ڈرائی کرتا ہے, جو صابن ہو نا وہ بھی اسکن میں, کیونکہ اس میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈرائی کرتا ہے آپ کے. تو فیس واش ہی کرنا چاہیے, بہتر یہی ہے. فیس واش سے ہی جو ہے وہ فیس واش کلینزنگ کر لیں آپ, اس کے بعد پھر آپ فیس واش کر لیں. اچھا, رات میں زیادہ تر کانسیپٹ یہ بھی ہے فرین کہ کوئی نائٹ کریم لگا کے سوئیں, اور کچھ بیوٹیشینز کہتی ہیں کہ آپ اس کو بالکل مطلب چھوڑ دیں, اسکن بالکل آپ کی کلین ہو تاکہ آپ کو آکسیجن جو ہے وہ پاس ہوتا رہے اسکن میں. آپ کیا ایڈوائز کریں گے ہمارے ویورز کو کہ رات میں اسکن کو جو ہے وہ آپ نے موئسچرائز کر کے سونا ہے, نائٹ کریم یوز کرنی ہے, یا پھر اگر آپ فیس واش کر کے بھی سو رہے ہیں تو اٹس بیٹر, یا پھر وہ جو آپ کا گلیسرین والا آپ نے ایک بتایا وہ بھی رات میں لگا کے مارننگ میں واش کرنا ہے؟ جی, وہ بھی رات میں لگا کے مارننگ میں. تو کسی ایک دن, جیسے بالوں کے لیے بھی کہتے ہیں نا, ایک دن آپ نے آئل کیا ہوا ہے تو نیکسٹ ڈے ان کو جو ہے وہ ڈرائی رہنے دیں, مطلب واشڈ رہنے دیں. تو اس میں آپ کیا ہمارے ویورز کو گائیڈ؟ رات کو سوتے وقت میں ہمیشہ دیکھیں جب آپ سونے جاتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی ریلیکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جتنے بھی باڈی کے سیلز ہیں وہ ریپیئرمنٹ پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو اسکن کے جو سیلز ہیں وہ بھی جب آپ سو جاتے ہیں وہ ریپیئرمنٹ پہ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر نیند پوری کریں گے تو آپ فریش نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ ریپیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں جو کمپنیز ہیں انہوں نے جو نائٹ کریمز کی ہیں اس میں بیسکلی ایکسفولیشن کا انگریڈینٹ ڈالا ہوا ہے. اچھا, ایکسفولیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ کہ آپ کے اسکن کو ریپیئر کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. وہ تو نائٹ کریم, اچھی نائٹ کریم اگر آپ رات میں لگا کے سوئیں تو آپ کی اسکن زیادہ فریش ہوگی, گلو کرے گی. آپ یہ ٹرائی کیجیے گا, آپ کو لگے گا. ویسے تو رات میں اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی سیبیشس گلینڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو آئل بھی آتا ہے. لیکن یہ جو نائٹ کریمز ہیں, جو اچھی کمپنیز کی نائٹ کریم ہے, ان سے واقعی فرق پڑتا ہے. اچھا, ان سے واقعی فرق پڑتا ہے. یا پھر یہ جو آپ نے ہمیں گلیسرین والا نسخہ بتایا کہ گلیسرین اور پلس ہنی اور پلس تھوڑا سا لیمن جوس ہم ایڈ کر لیں, یہ بھی ہم اوور نائٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. بالکل, تو آپ پوری باڈی پہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اوکے. تو یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے سردیوں میں. ٹھیک ہے, ریکمینڈیڈ ہے سردیوں میں. لیکن یہ اس وقت جو ویدر چل رہا ہے وہ بھی ملا جلا ہی چل رہا ہے, ڈرائی ویدر چل رہا ہے, تو آپ اس میں بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, اور پھر اگر ڈرائی موسم میں آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ مطلب یہ تو یہ ہو گیا, اور اگر جیسے موسم بہت موئسچرائز چل رہا ہے تو اس وقت کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ کیا ویورز کو جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے, یا فیس کس طریقے سے واش کرنا چاہیے؟ اگر تو ویدر ڈرائی ہے تو آپ نے اسکن کو موئسچرائز رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے کہ کراچی کا ویدر ہے کہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, فوراً آئل آ جاتا ہے, تو جتنا آپ فیس کو واش کر سکتے ہیں, کلین کر سکتے ہیں, اتنا بہتر ہے. صحیح. اور موئسچرائز رکھنا چاہیے. ڈرائی ویدر میں تو ہمیں ہمیشہ اسکن کو جو ہے وہ موئسچرائز رکھنا چاہیے. جی. اچھا, ایشوز یہ بھی تو ہوتے ہیں نا کہ ڈرائی اسکن ہے
تو اس کے لیے الگ کوئی ریمیڈی بتائی جا رہی ہوتی ہے, آئلی اسکن کے لیے الگ اور پھر نارمل اسکن کے لیے الگ. تو آپ کچھ کلاسیفائڈ کر کے ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ ڈرائی اسکن والے فیس پہ کیا یوز کریں اور پلس آئلی اسکن والے اور نارمل اسکن والے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈرائی اسکن والے کیا یوز کریں یا نارمل اسکن والے کیا کریں, کس کانٹیکس میں کیے, لائک ڈیمیجنگ کے کانٹیکس میں کیے؟ ڈیمیجنگ کے لیے. اچھا جی. ویسے تو جو آئلی اسکن والے جو ہیں ان کے فیس پہ ڈیمیجنگ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, صحیح, اس لیے کہ ان کے اسکن کے جو سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ آئل آلریڈی سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ موئسچرائز ویسے ہی رہتے ہیں, ان کے فیس پہ ایشو زیادہ نہیں ہے, رنکلز بھی اتنی جلدی نہیں آئیں گے, پمپلز بھی اتنی جلدی نہیں آئیں گے. زیادہ تر ایشوز ڈرائی اسکن کے ہیں کہ رنکلز بھی ان کے فیس پہ پہلے آتے ہیں, پگمنٹیشن بھی ان کے فیس پہ پہلے ہوتی ہے. تو اس کا صرف یہ سولوشن ہے, پانی بہت زیادہ پئیں, فیس زیادہ واش کریں, اس کو موئسچرائز رکھیں, اچھی نیند سوئیں, اسٹریس نہ لیں, سن ایکسپوجر سے دور رہیں. صحیح, اور یقیناً آپ کو جو ہے بہت ہیلپ ملی ہوگی ہماری ان باتوں سے. نہیں بالکل, فرحین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بالوں کا ایشو یقیناً اب ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے بیوٹی. فرحین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے نسخے ٹوٹکے جو ہیں وہ آپ کو بتا چکی ہیں کہ کس طریقے سے ہوم ریمیڈیز کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور جب بات ہو رہی ہے اسکن کی تو ہیئرس نہ آئیں ایسا تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہیئرس کے اوپر بھی جو ہماری اسکن ہوتی ہے اس کو بھی بہت سارے ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں فرحین ہماری کیا مدد کر رہی ہیں. بالوں سے ریلیٹڈ آپ کچھ بتائیں, یا ظاہر بات ہے آپ کے پارلر میں بہت سارے لوگ آتے ہوں گے, بہت سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے, کیونکہ ایک کاسمیٹولوجسٹ کے لیے تو یہی ایک مینس اچیومنٹ ہوتی ہے نا اچھی, کہ آپ نے ان کو کچھ اچھے نسخے دے دیے, ان کا ہیئر ٹریٹمنٹ کیا اور ان کو ریزلٹ ملا اسکن سے ریلیٹڈ, ہیئر سے ریلیٹڈ. تو اسکن میں آپ ہمارے ویورز کو کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز بتائیں ہیئر سے ریلیٹڈ کہ جو ان کے لیے گھر بیٹھے فائدہ حاصل کر سکیں. اچھا, ہیئر کے جو ایشوز ہیں وہ زیادہ تر جو آج کل اسی ویدر کے حساب سے کافی ایشوز بن چکے ہیں وہ ہے کہ ہیئر فال بہت, جب بھی ویدر چینج ہوگا آپ کا ہیئر فال ہوگا. اچھا, یہ چیز آپ لوگوں کے مطلب خواتین کو یا جینٹس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر ان کے روزانہ صرف 100 بال گر رہے ہیں, 100 بال گر رہے ہیں تو اٹس ناٹ این ایشو. لیکن اگر بہت تیزی سے بال گر رہے ہیں اور پیچز میں بال گر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ایشو ہے. اچھا, اب ایشو ہے تو کیا کریں؟ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں یا پھر کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے. یہاں پر کاسمیٹولوجسٹ اور ڈرمیٹولوجسٹ ایک ہی اسٹیٹس پہ کھڑے میں ہیں, دونوں آپ کو ایک ہی چیز پرسکرائب کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ادھر ادھر چلے گئے, زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں یا آپ کے گھر کی ریمیڈیز یہ ہیں کہ آپ تیل لگا لیں تو خشکی ختم ہو جائے گی. پہلے تو بتا دوں کہ بال گرتے کس طرح سے ہیں, وہ ڈینڈرف کی وجہ سے گرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ تر ڈینڈرف کی وجہ سے گرتے ہیں. باقی آپ کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں وہ میں لیٹر آن بتاتی ہوں. اچھا, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈینڈرف کا علاج یہ ہے کہ آئل لگا دیں. بہت سے پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئل کی صورت میں موجود ہیں, ڈفرینٹ آئل ہیں, یہ فلاں آئل فلاں آئل فلاں آئل, ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ بیسکلی جو ڈینڈرف ہے یہ چکنائی کا جو آئل ہے اس کا پیچ ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کے اوپر اور آئل لگائیں گے, آپ کے سیبیشس گلینڈ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, آپ سیبم اس میں سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں اور آئل ڈالیں گے تو پھیلے گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ٹھیک ہے, ایک تو وہ آئل ڈالا آپ نے پھیلا, اوپر سے آپ نے اس کو مساج کر کے اس کے جو سیلز ہیں ان کو آپ نے ڈیمیج کیا. جب آپ اسے ڈیمیج کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ پھیلیں گے, مطلب اور زیادہ ایبزارب ہو جائیں گے, اسکن کو وہاں سے بالکل بند کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور وہاں سے آپ کے بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہوں گے, پھر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو ڈینڈرف ہے تو آئل سے پلیز پرہیز کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے بالوں کو کنگھا نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ نے نیچرل ڈرائی کیا اور اپنے بالوں کو ہاتھ سے صاف کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. اب ناؤ کم ٹو دا سولوشن. اب سولوشن اس کا کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہیں آپ اپنے بال گندے تو نہیں رکھتے, اپنا ہیڈ یعنی کہ ڈیلی واش کرنا, کیونکہ جن لوگوں کے آئل سیکریٹ ہوتا ہے ان کے بال گریسی ہو جاتے ہیں. میرا سجیشن یہ ہے کہ وہ ڈیلی بال واش کریں, ٹھیک ہے. اس سے آئل جو ہے وہ ہٹتا چلا جائے گا, ری سرفیسنگ ہوتی رہے گی, نئے سیلز نکلیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ ڈینڈرف کے پیچ نکلتا چلا جائے گا, صحیح, ٹھیک ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے کیا, آپ اینیمک تو نہیں ہیں, آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے.
میں ڈینڈرف کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کے ہیئر فال کی بات کر رہی ہوں. صحیح، ٹھیک ہے صحیح. کہ آپ جب ہیئر آپ کے فال بال کی وجہ کہیں آپ کا جی اینیمک ہونا نہ اینیمک ہو. ہونا تو نہیں ہے. صحیح، صحیح. ٹھیک ہے، اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو آپ کے بال بہت تیزی سے گریں گے. کوئی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ ایشو کیا ہے، لیکن آپ کا ہیئر فال ہوگا. اچھا، اب سیلون کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو